بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد معزز سامعین اکرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مولانا سید محمد عبد الواسع حسینی بخاری المعروف امان اللہ نورانی کی جانب سے القول المعتبر فی الامام المنتظر اس کتاب کو آپ کی خدمت میں اسکرین ریکارڈنگ کی شکل میں پیش کیا جا رہا ہے، جس کے مصنف ڈاکٹر محمد طاہر القادری حفظہ اللہ ہیں، اور یہ کتاب فاطمہ امۃ القدیر صدیقی کی صحت یابی کی غرض سے اور ہر آفات اور بلیات سے حفاظت کی غرض سے آپ کی خدمت میں پیش کی جا رہی ہے۔ دعا ہے کہ جس مقصد کے تحت کی جا رہی ہے مولا تعالیٰ اس مقصد میں کامیابی عطا فرمائے اور پروردگار عالم اس مقصد کو پورا فرمائے۔ اس کتاب میں حضرت ڈاکٹر طاہر القادری صاحب نے 12 فصلیں ذکر کیے ہیں، جس میں 12 الگ الگ عناوین بھی ذکر کیے ہیں، اور اس کا جو مقدمہ ہے سب سے پہلے ہم اس کو پیش کر دیتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج 18 ذی الحجہ ہے، یعنی یہ جس وقت یہ لکھا گیا مقدمہ اس کے اعتبار سے، ورنہ آج جو ہے 15 رجب المرجب 1447 ہجری کے اندر یہ کتاب کی جا رہی ہے، آڈیو بک، جس دن حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حجۃ الوداع سے مدینہ طیبہ واپسی کے دوران غدیر خم کے مقام پر فرمایا، اور صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے ہجوم میں، یعنی ایک بڑی تعداد میں، سیدنا علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم کا ہاتھ اٹھا کر اعلان فرمایا، من کنت مولاہ فعلی مولاہ، جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے۔ یہ اعلان ولایت علی رضی اللہ عنہ تھا، حضرت علی رضی اللہ عنہ کی ولایت کا اعلان تھا، جس کا اطلاق یعنی یہ لفظ بولا جائے گا قیامت تک جملہ اہل ایمان پر ہوتا ہے، اور جس سے یہ امر قطعی طور پر، یعنی یہ بات مضبوطی کے ساتھ ثابت ہو جاتی ہے کہ جو ولایت علی کا منکر ہے، انکار کرتا ہے حضرت علی کی ولایت کا، وہ ولایت محمدی کا بھی منکر ہے، یعنی حضور کی جو ولایت ہے، ولایت محمدی جس کو کہا جاتا ہے، اس کا بھی انکار کرنے والا کہلائے گا۔ اللہ اکبر۔ اس عاجز نے محسوس کیا کہ اس مسئلے پر بعض لوگ بوجہ جہالت متردد رہتے ہیں، یعنی آگے پیچھے ہوتے رہتے ہیں، اور بعض لوگ بوجہ عناد اور تعصب، یعنی دشمنی اور تعصب کی بنیاد پر، سو یہ تردد، یعنی اب ایسی صورت میں یہ ان کا آگے پیچھے ہونا اور انکار، یہ امت میں تفرقہ، یعنی ایک طریقے سے بٹوارہ اور انتشار میں اضافے کا باعث بن رہا ہے، کہ امت کے بٹ جانے کے اندر یہ چیز اضافے یعنی اور زیادہ ہونے کا سبب بن رہا ہے۔ اندری حالات میں، ایسے حالات میں میں نے ضروری سمجھا کہ مسئلہ ولایت اور امامت پر 2 رسالے تالیف کروں، 2 رسالے لکھوں۔ ایک کا عنوان یہ رکھوں، السیف الجلی علی منکر ولایت علی، جس کی ریکارڈنگ ہم کر کے جامعہ انواری آفیشیل یوٹیوب چینل پر اپلوڈ کر دیے ہیں ماشاءاللہ۔ اور دوسرا رسالہ جو ہے، جس کا عنوان ہی ہوگا القول المعتبر فی الامام المنتظر، جس کی ہم ریکارڈنگ کر رہے ہیں۔ تو پہلے رسالے کے ذریعے فاتح ولایت حضرت امام علی رضی اللہ علیہ السلام کے مقام کو واضح کروں، اور دوسرے کے ذریعے خاتم ولایت حضرت امام مہدی علیہ السلام کا بیان کروں، تاکہ جملہ شبہات، یعنی جتنے ڈاؤٹس ہیں اس کا ازالہ ہو، دور ہو جائے، اور یہ حقیقت خواص اور عوام سب تک پہنچ سکے، عام خاص سب لوگوں تک پہنچ جائے کہ ولایت علی علیہ السلام اور ولایت مہدی علیہ السلام اہل سنت والجماعت کی معتبر کتب حدیث میں روایات متواترہ سے ثابت ہیں۔ میں نے پہلے رسالے میں حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی روایات متواتر، یعنی متواتر ایسی حدیث کو کہتے ہیں جس کو ہر دور میں اتنی بڑی تعداد روایت کریں کہ جن کا جھوٹ پر متفق ہونا محال ہو، امپاسبل ہو۔ تو حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی 51 روایات پوری تحقیق اور تخریج کے ساتھ درج کی ہیں۔ اس عدد کی وجہ یہ ہے کہ میں نے امسال اپنی عمر کے 51 برس مکمل کیے ہیں۔ ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کہہ رہے ہیں کہ میری جب عمر 51 سال کی ہوئی تو جب یہ رسالہ میں اس میں 51 روایات عمر کی مناسبت سے لی ہوں،
اس لیے حصول برکت اور اکتساب خیر یعنی خیر حاصل کرنے کے لیے عاجزانہ طور پر عددی نسبت کا وسیلہ اختیار کیا ہے، تو تاکہ بارگاہ علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں اس حقیر کا نذرانہ شرف قبولیت پا سکے، آمین۔ اب اس مقدمے میں یہ نقطہ واضح کرنا چاہتا ہوں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدسہ سے 3 طرح کی وراثتیں جاری ہوئیں۔ پہلی وراثت کیا ہے؟ خلافت باطنی کی روحانی وراثت۔ دوسری ہے خلافت ظاہری کی سیاسی وراثت۔ تیسری ہے خلافت دینی کی عمومی وراثت۔ خلافت باطنی کی جو روحانی وراثت ہے وہ اہل بیت اطہار کے نفوس طیبہ کو عطا ہوئی، مقدس جو ہستیاں ہیں اہل بیت اطہار میں ان کو ملی روحانی وراثت باطنی خلافت کی۔ پھر ہے خلافت ظاہری کی سیاسی وراثت، وہ جو ہے خلفائے راشدین کی ذوات مقدسہ کو، مقدس ذات کو ملی ہے، عطا ہوئی۔ اب خلافت دینی کی جو وراثت ہے اس کی جو عمومی وراثت ہے وہ بقیہ صحابہ اور تابعین کو عطا ہوئی ہے۔ خلافت باطنی جو ہے نیابت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وہ سرچشمہ ہے جس سے نہ صرف دین اسلام کے روحانی کمالات اور باطنی فیوضات کی حفاظت ہوئی، بلکہ اس سے امت میں ولایت اور قطبیت اور مصلحیت اور مجددیت کے چشمے پھوٹے، اور امت اسی واسطے سے روحانیت محمدی سے فیضیاب ہوئی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ خلافت ظاہری نیابت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وہ سرچشمہ ہے جس سے غلبہ دین حق کا غلبہ اور نفاذ اسلام یعنی اسلام کے نافذ ہونے کی عملی صورت وجود میں آئی، اور دین محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تمکن یعنی ٹھہراؤ اور زمینی اقتدار کا سلسلہ قائم ہوا۔ اسی واسطے سے تاریخ اسلام میں مختلف ریاستیں اور سلطنتیں قائم ہوئی، اور شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نظام عالم کے طور پر دنیا میں عملاً متعارف ہوئی یعنی پہچانی گئی شریعت محمدی۔ خلافت عمومی جو ہے وہ نیابت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ سرچشمہ ہے جس سے امت میں تعلیمات اسلام کا فروغ یعنی بڑھوتری اور اعمال صالحہ کا تحقق یعنی ثبوت جو ہے وجود میں آیا۔ اس واسطے سے افراد امت میں نہ صرف علم اور تقویٰ کی حفاظت ہوئی بلکہ اخلاق اسلامی کی عمومی ترویج و اشاعت جاری رہی۔ گویا پہلی قسم عمومی ترویج و اشاعت، عمومی یعنی ایک محدود طبقے میں نہیں بلکہ عام اعتبار سے اس کا پھیلاؤ جو ہے وہ جاری ہوا اور اس کو پھیلایا گیا پوری امت تک۔ گویا پہلی قسم جو ہے خلافت ولایت قرار پائی، دوسری قسم خلافت سلطنت قرار پائی، اور تیسری قسم جو ہے خلافت ہدایت قرار پائی۔ اس تقسیم وراثت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے مضمون کو شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے ان الفاظ کے ساتھ بیان فرمایا ہے کہ جس میں عربی اور فارسی دونوں کو لے کر حضرت نے یہ عبارت کو ذکر کیا، اور ہم اس کا ترجمہ آپ کے ساتھ سامنے پیش کر دیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وراثت کے حاملین یعنی وراثت کے حقدار اور حامل جو کہلائیں وہ 3 طرح کے ہیں۔ ایک وہ جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حکمت اور عصمت اور قطبیت باطنی کا فیض حاصل کیا، باطنی قطبیت ان کو ملی، حکمت ملی، تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت اور خواص ہیں جو حضور کے خاص دربار میں یعنی فیض پانے والے لوگ ہیں۔ دوسرا طبقہ وہ ہے جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حفظ اور تلقین اور رشد و ہدایت سے متصف قطبیت ظاہری کا فیض حاصل کیا، یعنی ہدایت کی باتوں سے مالا مال قطبیت ظاہری کو انہوں نے حاصل کیا۔ وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کبار صحابہ کرام، بڑے بڑے صحابہ کرام جیسے خلفائے اربعہ، 4 خلفاء جو ہیں، اور عشرہ مبشرہ جنہوں نے دنیا میں جنت کی بشارت پائی وہ مراد ہیں۔ تیسرا طبقہ وہ ہے جنہوں نے ایک تو ہو گیا اہل بیت کا طبقہ، اور دوسرا ہو گیا خلفائے راشدین اور عشرہ مبشرہ کی جماعت، اور تیسرا طبقہ وہ طبقہ ہے جنہوں نے انفرادی عنایات یعنی الگ الگ حیثیت سے ان کو کچھ توجہات ملی اور علم اور تقوی کا فیض حاصل کیا۔ یہ وہ صحابہ ہیں جو احسان کے وصف سے متصف ہوئے، مالا مال ہوئے۔ احسان ایک درجہ ہے، تو
تو اس سے مالا مال ہوئے، جیسے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور ان کے علاوہ دیگر متاخرین، یعنی جو صحابہ کرام بعد میں اسلام میں داخل ہوئے، پرانے بڑے صحابہ کرام، یہ تینوں مدارج حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مدارج، یہ تینوں مدارج یعنی درجے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کمال ختم رسالت سے جاری ہوئی۔ حضور کے خاتم النبیین ہونے کا جو کمال ہے اس سے یہ سر چشمہ پھوٹا ہے۔ واضح رہے کہ یہ تقسیم جو ہے، تین تقسیم جو کی ہے ولایت کی، یعنی باطنی اور ظاہری اور ساری چیزوں کی، تو یہ تقسیم جو ہے وراثت والی، یہ جو تقسیم ہے غلبہ حال اور خصوصی امتیاز کی نشاندہی کے لیے، یعنی ایک فرق کرنے کے لیے، خصوصی امتیاز، تو خاص فرق کرنے کی نشاندہی کے لیے، ورنہ ہر سہ اقسام میں سے، ہر تینوں قسم میں سے کوئی بھی دوسری قسم کے خواص اور کمالات سے کلیتاً خالی نہیں ہے۔ یعنی ایسا نہیں ہے کہ اگر اس میں ولایت ظاہری ہے تو ولایت باطنی بالکل نہیں ہے، وراثت باطنی وراثت کا حصہ ملا تو اس کو ظاہری وراثت کا کچھ بھی نہیں ملا، ایسا نہیں ہے۔ بڑی اہم بات پہ توجہ دلائی گئی۔ ان میں سے ہر ایک کو دوسری قسم کے ساتھ کوئی نہ کوئی نسبت یا اشتراک حاصل ہے، کچھ نہ کچھ حصہ اس کو ملا ہے۔ سلطنت میں حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلیفہ بلا فصل یعنی براہ راست نائب ہوئے ہیں۔ ولایت میں سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلیفہ بلا فصل یعنی براہ راست نائب ہوئے۔ ہدایت میں جملہ صحابہ کرام حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلفاء بلا فصل جو ہے، خلفاء بلا فصل یعنی بغیر کسی فصل کے براہ راست، یعنی ڈائریکٹ جو ہے، کوئی واسطہ نہیں ہے، ڈائریکٹ جو ہے حضور کے نائب ہوئے۔ ہدایت کے اندر تمام صحابہ حضور کے اس میں نائب ہیں۔ اصحابی کا نجوم بیئہم اقتدیتم اہتدیتم، کسی بھی صحابی کی پیروی کرو گے ہدایت پا جاؤ گے، صاف صاف الفاظ ہیں۔ تو یہ ہدایت کی بات ہے، وراثت ہدایت میں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ختم نبوت کے بعد فیضان محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے، حضور تو خاتم النبیین، آپ کے بعد کوئی نبی تشریف لانے والے نہیں، لیکن جو حضور کا فیضان ہے وہ تو قیامت تک جاری رہے گا۔ تو فیضان کے دائمی تسلسل کے لیے، ہمیشہ قائم رہنے کے لیے تین مستقل مطالع قائم ہو گئے، تین الگ الگ مطلع، یعنی اس کا ایک ٹھہراؤ۔ تو ایک مطلع جو ہے سیاسی وراثت کے لیے، دوسرا مطلع روحانی وراثت کے لیے، اور تیسرا جو گروہ ہے وہ علمی اور عملی وراثت کے لیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیاسی وراثت یہ خلافت راشدہ کے نام سے موسوم ہوئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی موسوم ہوئی یعنی اس نام سے جانی گئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی روحانی وراثت ولایت اور امامت کے نام سے موسوم ہوئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی علمی و عملی وراثت ہدایت اور دیانت کے نام سے موسوم ہوئی، جانی گئی، پہچانی گئی۔ لہذا سیاسی وراثت کے فرد اول حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوئے، روحانی وراثت کے فرد اول پہلے شخص حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوئے، اور علمی و عملی وراثت کے اولین حاملین یعنی پہلے درجے کے جو افراد ہیں وہ جملہ صحابہ کرام ہوئے۔ کس کے؟ علمی اور عملی وراثت کے۔ یہ سب وارثین اور حاملین اپنے اپنے دائرے میں بلا فصل خلفاء ہوئے، ایک کا دوسرے کے ساتھ کوئی تضاد یعنی ٹکراؤ یا تعارض نہیں ہے۔ دوسری اہم بات یہ ہے کہ ان مناصب کی یعنی ان عہدوں کی حقیقت بھی ایک دوسرے سے کئی امور میں مختلف ہے، الگ الگ چیزوں میں الگ الگ ہے۔ پہلی چیز خلافت ظاہری جو ہے دین اسلام کا سیاسی منصب ہے۔ خلافت باطنی خالصتاً روحانی منصب ہے، بالکل پیور روحانی منصب ہے۔ خلافت ظاہری جو ہے انتخابی اور شورائی امر ہے، یہ جو ہے سلیکٹ کیا جاتا ہے، مشورہ کر کے یہ چیز حاصل ہوتی ہے۔ خلافت باطنی محض وہبی اور اجتباعی یعنی اجتباعی امر ہے، یعنی ایسا نہیں کہ یہ چیز محنت کر کے حاصل ہوگی، بلکہ یہ عطائی ہے۔ خلیفہ ظاہری کا تقرر عوام کے چناؤ سے عمل میں آتا ہے، اور خلیفہ باطنی کا تقرر خدا کے چناؤ سے عمل میں آتا ہے۔ سبحان اللہ۔ خلیفہ ظاہری جو ہے منتخب ہوتا ہے، چنا ہوا ہوتا ہے، خلیفہ باطنی منتجب ہوتا ہے، یعنی اس کو اللہ چنتا ہے،
یہی وجہ ہے کہ پہلے خلیفہ راشد سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتخاب حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی تجویز، یعنی ان کے مشورے اور رائے عامہ کی اکثریتی تائید سے عمل میں آیا، مگر پہلے امام ولایت سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ کے انتخاب میں کسی کی تجویز مطلوب ہوئی، نہ کسی کی تائید، کسی کی تجویز نہیں مانگی گئی، مشورہ نہیں لیا گیا۔ خلافت میں جمہوریت مطلوب تھی، سب کی رائے اس میں لیا جانا تھا، اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا اعلان نہیں فرمایا۔ ولایت میں ماموریت مقصود تھی، ایک یعنی امور سپرد کیا جانا مقصد تھا، اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وادی غدیر خم کے مقام پر اس کا اعلان فرما دیا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کے لیے خلیفہ کا انتخاب عوام کی مرضی پر چھوڑ دیا، مگر ولی کا انتخاب اللہ کی مرضی سے خود فرما دیا۔ 8ویں بات یہ ذکر کر رہے ہیں کہ خلافت جو ہے وہ زمینی نظام کے سنوارنے کے لیے قائم ہوتی ہے، اور ولایت اسے آسمانی نظام کے حسن سے نکھارنے کے لیے قائم ہوتی ہے۔ خلافت افراد کو عادل بناتی ہے، انصاف کرنے والا بناتی ہے، ولایت افراد کو کامل بناتی ہے۔ خلافت کا دائرہ فرش تک ہے اور ولایت کا دائرہ عرش تک ہے۔ خلافت تخت نشینی کے بغیر مؤثر نہیں ہوتی، اور ولایت تخت اور سلطنت کے بغیر بھی مؤثر ہے۔ غالباً یہی وجہ ہے کہ یعنی اثردار، غالباً یہی وجہ ہے کہ خلافت امت کے سپرد ہوئی اور ولایت عطرت کے سپرد ہوئی، خاندان کے سپرد ہوئی، حوالے ہوئی۔ تو اس میں جو ہے کسی کا گھٹانا یا بڑھانا مقصود نہیں ہے، یہ جو عبارتیں ہیں اس میں جو ہے ایک پہلے ہی ذکر کر دیا گیا کہ ایسا نہیں ہے کہ اس کو یہ چیز حاصل ہے تو دوسرا اس سے بالکل خالی ہے، یعنی دونوں کو اشتراک حاصل ہے، کچھ اس میں کمال حاصل ہے، کسی میں ان کو کمال حاصل ہے، اپنے اپنے اعتبار سے اپنے اپنے مقام پر ہے۔ فضیلت والے کی فضیلت کو فضیلت والا ہی جان سکتا ہے۔ لہٰذا اب خلافت سے مفر ہے نہ ولایت سے، یعنی دیکھیے آپ کتنی اچھی بات ہے، چھٹکارا کسی سے نہیں ہے۔ ہمارے پاس جو ہے اہل سنت والجماعت کے پاس خلافت بھی ضروری ہے، ولایت بھی ضروری ہے۔ بے شک، سبحان اللہ، ہمارے سینے میں صدیق اکبر کی محبت بھی ہے، مولا علی کی محبت بھی ہے۔ بے شک، اسی کا نام اہل سنت والجماعت، یہی اہل سنت والجماعت کی خصوصیات میں سے ایک ہے۔ آئے ہائے ہائے، تو ہم کو تو بھاگنا کسی سے بھی نہیں ہے، خلافت سے بھی نہیں، ولایت سے بھی نہیں، کیونکہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت بلا فصل، ڈائریکٹ جو ہے حضور کے خلیفہ جو ہیں، خلیفہ بلا فصل اجماع صحابہ سے منعقد ہوئی، صحابہ کی اتفاق رائے سے، اور تاریخ کی شہادت قطعی سے ثابت ہوئی۔ بالکل تمام صحابہ کرام اس پر گواہ ہے، تاریخ بھی اس پر گواہ ہے۔ حضرت علی مولا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولایت بلا فصل خود فرمان مصطفیٰ سے منعقد ہوئی۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا جس کا میں مولا اس کا علی مولا، اور احادیث متواترہ کی جو شہادت قطعی سے ثابت ہوئی ہے، متواتر احادیث مبارکہ اس کی گواہی دے رہی ہے۔ یعنی خلافت کا ثبوت اجماع صحابہ ہے، اور ولایت کا ثبوت فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ جو خلافت کا انکار کرتا ہے وہ تاریخ اور اجماع کا انکار کرتا ہے، اور جو امامت اور ولایت کا انکار کرتا ہے وہ اعلان مصطفیٰ کا انکار کرتا ہے۔ اللہ اکبر۔ ضرورت اس امر کی ہے، اس بات کی ہے کہ دونوں انسٹیٹیوشن کی حقیقت کو سمجھ کر ان میں تطبیق پیدا کی جائے، یعنی موافقت پیدا کی جائے، نہ کہ تفریق۔ سبحان اللہ، بٹوارا نہیں ہے، موافقت پیدا کرنا، جوڑنا ہے۔ جان لینا چاہیے کہ جس طرح خلافت ظاہری خلفائے راشدین سے شروع ہوئی، اور اس کا فیض حسب حال اپنے حالات کے حساب سے امت کے صالح حکام، نیک بادشاہ اور عادل امراء، انصاف کرنے والے بادشاہوں کو منتقل ہوتا چلا گیا، اسی طرح خلافت باطنی بھی سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ سے شروع ہوئی، اور اس کا فیض حسب حال ائمہ اطہار اہل بیت اور امت کے اولیاء کاملین کو منتقل ہوتا چلا گیا۔ حضور فاتح اور خاتم نے من کنت مولاہ فہذا علی مولاہ، کہ جس کا میں مولا ہوں اس کا یہ علی مولا ہے، اور علی ولیکم من بعدی، میرے بعد تمہارا ولی جو ہے وہ علی ہے۔
اس کے اعلان عام کے ذریعے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو امت میں ولایت کا فاتح اول قرار دے دیا ہے۔ باب ولایت میں شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے الفاظ ملاحظہ ہوں کہ وہ فاتح اول از این امت مرحومہ حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ است کرم اللہ وجہ الکریم۔ اس امت مرحومہ میں فاتح اول ولایت کا دروازہ جو ہے سب سے پہلے کھولنے والے فرد کو حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں۔ اور پھر آگے فرمایا کہ وسر حضرت امیر در اولاد کرام ای شان سرایت کرد۔ حضرت امیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا راز ولایت آپ کی اولاد کرام میں سرایت کر گیا۔ ولایت کا جو راز ہے آپ کی اولاد میں اترتا چلا گیا۔ سبحان اللہ۔ چنانچہ پھر آگے فرماتے ہیں کہ چنانچہ اولیاء امت میں سے ایک بھی ایسا نہیں ہے جو کسی نہ کسی طور پر حضرت علی رضی اللہ عنہ کے خاندان امامت سے اکتساب ولایت یعنی ولایت کو حاصل کرنے کے لیے وابستہ نہ ہو، جڑا ہوا نہ ہو۔ خاندان میں ایک بھی ایسا نہیں، کسی نہ کسی اعتبار سے، ہر ایک کسی نہ کسی اعتبار سے جڑا ہوا ہے۔ آگے فرماتے ہیں چوتھی بات، نمبر 4، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پہلا فرد جو ولایت کے سب سے اعلیٰ اور اقوا طریقے یعنی مضبوط طریقے پر باب جذب یعنی کہتے ہیں کھینچنے کو، تو باب جذب کا فاتح بنا اور جس نے اس مقام بلند پر پہلا قدم رکھا وہ امیر المومنین حضرت علی رضی اللہ عنہ کی ذات گرامی ہے۔ اسی وجہ سے روحانیت اور ولایت کے مختلف طریقوں کے سلاسل آپ ہی کی طرف رجوع کرتے ہیں، لوٹتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں، اب امت میں جسے بھی بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم سے فیض ولایت نصیب ہوتا ہے وہ یا تو نسبت علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ سے نصیب ہوتا ہے یا نسبت غوث اعظم جیلانی سے۔ سبحان اللہ۔ اس کے بغیر کوئی شخص مرتبہ ولایت پر فائز نہیں ہو سکتا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب کا حوالہ بھی یہاں حضرت نے ذکر کر دیا، آپ کو ہم نے اس کا نظارہ کروا دیا، اور واضح رہے کہ نسبت غوث اعظم جیلانی رضی اللہ عنہ بھی نسبت علی مرتضیٰ ہی کا ایک باب ہے اور اسی شمع کی ایک کرن ہے۔ اس نقطے کو شاہ اسماعیل دہلوی نے بھی بصراحت یعنی وضاحت کے ساتھ یوں لکھا ہے کہ حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ کے لیے شیخین رضی اللہ عنہما پر بھی ایک گنا یعنی ایک اعتبار سے فضیلت ثابت ہے، اور وہ فضیلت آپ کے فرما برداروں کا زیادہ ہونا اور مقامات ولایت بلکہ قطبیت اور غوثیت اور ابدالیت اور انہی جیسے باقی خدمات آپ کے زمانے سے لے کر دنیا کے ختم ہونے تک آپ ہی کی وساطت سے، آپ ہی کے ذریعے سے ہونا ہے، اور بادشاہوں کی بادشاہت اور امیروں کی امارت میں آپ کو وہ دخل ہے جو عالم ملکوت کی سیر کرنے والوں پر مخفی نہیں، یعنی جو عالم ملکوت کی سیر کرنے والے ہوتے ہیں ان سے یہ بات چھپی ہوئی نہیں ہے، عام آدمیوں کی بات نہیں ہو رہی ہے، بلکہ بلندیوں پر جو لوگ پرواز کرتے ہیں ان کی بات ہو رہی ہے۔ اہل ولایت کے اکثر سلسلے بھی جناب مرتضیٰ رضی اللہ عنہ کی طرف منسوب ہے، نسبت کرتے ہیں۔ پس قیامت کے دن بہت فرمانبرداروں کی وجہ سے جن میں اکثر بڑی بڑی شانوں والے اور عمدہ مرتبے والے ہوں گے، حضرت مرتضیٰ رضی اللہ عنہ کا لشکر اس رونق اور بزرگی سے دکھائی دے گا کہ اس مقام کا تماشا دیکھنے والوں کے لیے یہ بات نہایت ہی تعجب کا باعث ہوگا، یعنی سبب ہوگا۔ دوسری بات یہ فیض ولایت کے امت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں جس کے منبع اور سرچشمہ سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ مقرر ہوئے، طے ہوئے، منتخب ہوئے، اور اس میں سیدہ کائنات حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ، حضرات حسنین کریمین رضی اللہ عنہما بھی آپ کے ساتھ شریک کیے گئے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اور پھر ان کی وساطت سے، انہی کے ذریعے سے یہ سلسلہ ولایت کبریٰ اور غوثیت عظمیٰ ان 12 ائمہ اہل بیت میں ترتیب سے چلا گیا جن کے آخری فرد سیدنا امام محمد مہدی علیہ السلام ہیں۔ جس طرح سیدنا مولا علی امت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں فاتح ولایت کے درجے پر فائز ہوئے، اسی طرح سیدنا امام مہدی علیہ السلام امت محمدی میں خاتم ولایت کے درجے پر فائز ہوں گے۔ اس موضوع پر حضرت شیخ مجدد الفسانی
حضرت مجدد الفسانی شیخ احمد سرہندی رحمۃ اللہ علیہ کی تحقیق ملاحظہ فرمائیں۔ فارسی میں وراہی است کے بقرب ولایت تعلق دارت حضرت نے لکھا ہے، جس کا ہم ترجمہ کرنے پر اکتفا کرتے ہیں کہ وقت کی قلت کی وجہ سے کہ ایک راہ وہ ہے، ایک راستہ وہ ہے جو قرب ولایت سے تعلق رکھتا ہے۔ اقطاب اور اوتاد، قطب اور اوتاد اور بدلا اور نجبہ، یہ ولایت کے درجے ہیں، ابدال ہے، نجبہ ہیں، اور عام اولیاء اللہ اسی راہ سے واصل ہے، یعنی اسی رستے سے جڑے ہیں۔ ایک رستہ وہ ہے جو قرب ولایت سے تعلق رکھتا ہے، بڑے بڑے اولیاء اکرام اسی رستے سے جڑے ہیں، اور راہ سلوک اسی راہ سے عبارت ہے، یعنی سلوک کی جو راہ ہے، رستہ ہے، وہ اسی کا نام ہے، بلکہ متعارف جذبہ بھی اسی میں داخل ہے، جو جذب کی کیفیت کہتے ہیں نا، جس کو مشہور و معروف ہے، وہ بھی اسی میں آتا ہے۔ اور اس راہ میں توسط ثابت ہے، جو ذریعہ ہوتا ہے، واسطہ ہوتا ہے، وہ ثابت ہے، اور اس راہ کے واصلین جو اس راہ سے جڑے ہوئے لوگ ہیں، ان کے جو پیشوا ہے، سردار ہیں، اور ان کے سردار اور ان بزرگوں کے منبع فیض، جہاں سے وہ بزرگ یعنی سرداروں کے سردار فیض حاصل کرتے ہیں، ان جہاں سے اس سرچشمے کا نام حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ منبع فیض حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ، اور یہ عظیم الشان منصب ان سے تعلق رکھتا ہے۔ اس راہ میں، اس رستے میں گویا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں قدم مبارک حضرت علی مرتضیٰ کے مبارک سر پر ہیں، اور حضرت فاطمہ اور حضرات حسنین کریمین رضی اللہ عنہما اس مقام میں ان کے ساتھ شریک ہیں۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ حضرت امیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی جسدی پیدائش یعنی جسمانی پیدائش سے پہلے بھی اس مقام کے ملجا و ماوا تھے، جیسا کہ آپ جسدی پیدائش کے بعد ہیں، اور جسے بھی فیض اور ہدایت اس راہ سے پہنچی، اس رستے سے فیض ملا، ان کے ذریعے سے پہنچا، کیونکہ وہ اس راہ کے، اس راستے کے آخری نقطے کے نزدیک ہے، جو آخری مقام ہے اس کے بالکل قریب ہے، اور اس مقام کا مرکز ان سے تعلق رکھتا ہے۔ اور جب حضرت امیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور ختم ہوا تو یہ عظیم القدر منصب ترتیب وار حضرات حسنین کریمین کو سپرد ہوا، اور ان کے بعد وہی منصب اس ائمہ اثنا عشرہ میں سے ہر ایک کو، جو 12 امام ہیں، ہر ایک کو جو ہے ترتیب وار اور تفصیل سے تفویض ہوا، سپرد ہوا، اور ان بزرگوں کے زمانے میں اسی یعنی ان کے حوالے ہوا، اور ان بزرگوں کے زمانے میں اسی طرح ان کے انتقال کے بعد جس کسی کو بھی فیض اور ہدایت پہنچی ہے، انہی بزرگوں کے ذریعے پہنچی ہے، اگرچہ اقطاب اور نجبائے وقت ہی کیوں نہ ہو، بڑے اپنے وقت کے نجبا اور قطب کیوں نہ ہوں، اور سب کے ملجا و ماوا یہی بزرگ ہے، کیونکہ اطراف کو اپنے مرکز کے ساتھ الحاق کیے بغیر، یعنی جو سینٹر ہوتا ہے تو اس کو جو ہے اس سے جو ہے آئٹ سائڈ کو جوڑے بغیر یعنی چارہ نہیں ہے، جو سائیڈ میں ہوتے ہیں ان کو اپنے مرکز سے یعنی سینٹر سے جڑنا پڑتا ہے۔ یہ حوالے کے لیے آپ دیکھ سکتے ہیں امام ربانی مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کے جو مکتوبات ہیں، 252 251 مکتوب نمبر ہیں، مکتوبات کی تیسری جلد ہے، اور مکتوب نمبر 123 میں بھی آپ اس کو ذکر کیا گیا ہے، مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کے جو مکتوبات شریف ہیں۔ حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ امام مہدی علیہ السلام بھی کار ولایت میں، یعنی ولایت کے کام میں حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ شریک ہوں گے۔ حوالہ ہم نے اس کا بھی نیچے ذکر کر دیا۔ خلاصہ کلام یہ ہوا کہ مقام قدیر خم پر ولایت علی علیہ السلام، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مضمون پر مشتمل اعلان محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس حقیقت کو ابد الآباد تک یعنی ہمیشہ ہمیش کے لیے ثابت اور ظاہر کر دیا کہ ولایت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ در حقیقت ولایت محمدی ہی ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ بعثت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد، حضور کے تشریف آوری کے بعد، نبوت اور رسالت کا باب ہمیشہ کے لیے بند کر دیا گیا، لہٰذا تا قیامت یعنی قیامت تک فیض نبوت محمدی
یعنی نبوت محمدی کا جو فیض ہے اس کے اجرا اور تسلسل کے لیے جاری رکھنے کے لیے باری تعالیٰ نے امت میں نئے دروازے اور راستے کھول دیے ہیں، جن میں کچھ کو مرتبہ ظاہر سے نوازا گیا اور کچھ کو مرتبہ باطن سے۔ مرتبہ باطن کا حامل راستہ یعنی وہ اس کا جو اس راستے کا جو حامل ہے اور اس مرتبے کا جو اس مرتبے کے جو لائق ہے اس کو ولایت کہا گیا، ولایت قرار پایا۔ اور امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم میں ولایت عظمیٰ کے حامل یعنی اس کی جو لائق لوگ ہیں وہ سب سے پہلے امام برحق مولا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مقرر ہوئے۔ پھر ولایت کا سلسلۃ الذہب یعنی جو اس کی سنہری کڑی ہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اہل بیت اور آل اطہار میں، پاکیزہ آل میں ائمہ اثنا عشر یعنی 12 اماموں میں جاری کیا گیا۔ ہر چند کے ان کے علاوہ بھی ہزارہ کئی جو ہے نفوس قدسیہ بڑی پاکیزہ ہستیاں ہیں، ہر زمانے میں مرتبہ ولایت سے بہرایاب ہوتے رہے، مالا مال ہوتے رہے، قطبیت اور غوثیت کے اعلیٰ و عرفہ بلند بالا مقامات پر فائز ہوتے رہے، اہل جہاں کو انوار ولایت سے منور کرتے رہے، ولایت کے نور سے روشن کرتے رہے، اور کروڑوں انسانوں کو ہر صدی میں یعنی ہر 100 سال میں ظلمت اور ضلالت سے نکال کر، ظلمت و ضلالت، گمراہی سے نکال کر، اندھیریوں سے نکال کر نور باطن سے، باطن کی روشنی سے ہمکنار کرتے رہے، منور کرتے رہے، روشن کرتے رہے۔ مگر ان سب کا فیض سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی بارگاہ ولایت سے بالواسطہ یا بلا واسطہ، بغیر واسطے کے یا واسطے سے ماخوذ اور مستفاد تھا، یعنی وہاں سے فائدہ مل رہا تھا۔ فیض سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ کی بارگاہ ولایت سے یعنی فیض جو ہے وہاں سے مل رہا تھا، ولایت علی رضی اللہ عنہ سے کوئی بھی بے نیاز اور آزاد نہ تھا۔ یہی سلسلہ قیامت تک جاری رہے گا تاکہ یہاں تک کہ امتی محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں آخری امام برحق اور مرکز ولایت کا ظہور ہوگا، ولایت کے سرچشمے کا ظہور ہوگا، ظاہر ہوگا۔ یہ سیدنا امام محمد مہدی علیہ السلام ہوں گے جو 12ویں امام بھی ہوں گے اور آخری خلیفہ بھی۔ ان کی ذات اقدس میں ظاہر اور باطن کے دونوں راستے جو پہلے جدا تھے، الگ الگ تھے، مجتمع کر دیے جائیں گے، اکٹھے کر دیے جائیں گے، جمع کر دیے جائیں گے۔ یہ حامل ولایت بھی ہوں گے، ولایت کے بھی حامل ہوں گے، اور وارث خلافت بھی ہوں گے، خلافت کے وارث بھی ہوں گے۔ ولایت اور خلافت کے دونوں مرتبے ان پر ختم کر دیے جائیں گے۔ سو جو امام مہدی علیہ السلام کا منکر ہوگا وہ دین کی ظاہری اور باطنی دونوں خلافتوں کا منکر ہوگا، انکار کرنے والا کہلائے گا۔ یہ مظہریت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کی انتہا ہوگی، آخری اس کا درجہ ہوگا۔ مظہریت محمدی یعنی حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی ولایت کہیے یا خلافت کا جو ظہور جن سے ہوتا ہے، تو اس کی انتہا جو ہوگی وہ امام محمد مہدی علیہ السلام ہوں گے۔ اس لیے ان کا نام بھی محمد ہوگا اور ان کا خلق بھی محمدی ہوگا، ان کا خلق بھی یعنی ان کے اخلاق بھی محمدی ہوں گے صلی اللہ علیہ وسلم، تاکہ دنیا کو معلوم ہو جائے کہ یہ امام فیضان محمدی کے ظاہری اور باطنی، ظاہر اور باطن دونوں فیضان کے وراثتوں کے امین ہیں، یعنی امانت دار ہیں۔ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو امام مہدی علیہ السلام کی تکذیب کرے گا، ان کو جھٹلائے گا، وہ کافر ہو جائے گا۔ اس وقت روئے زمین کے تمام اولیاء کا مرجع یعنی تمام اولیاء اکرام جس طرف رجوع کریں گے وہ آپ علیہ السلام ہوں گے، یعنی امام مہدی علیہ السلام ہوں گے، اور امت محمدی کا امام ہونے کے سبب سے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام بھی آپ ہی کی اقتداء میں نماز ادا فرمائیں گے، اور اس طرح اہل جہان یعنی تمام دنیا والوں میں آپ علیہ السلام کی امامت کا اعلان فرمائیں گے۔ سو ہم سب کو جان لینا چاہیے کہ حضرت علی مولا علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ اور حضرت مہدی الارض والسماء، زمین اور آسمان میں جن کو مہدی کہا گیا، ہدایت یافتہ باپ اور بیٹا دونوں جو ہے اللہ کے ولی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصی ہیں، یعنی حضور نے جن کے بارے میں وصیت فرمائی وہ ہیں، انہیں تسلیم کرنا ہر صاحب ایمان پر واجب ہے بحمد اللہ تعالی۔ باری تعالی ہمیں ان عظیم منابع ولایت یعنی ولایت کے سرچشموں سے اکتساب فیض یعنی فیض حاصل کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے، آمین بجاہ سید المرسلین۔ یکے از غلامان اہل بیت
اہل بیت کے غلاموں میں سے ایک محمد طاہر القادری ہیں، انہوں نے 18 ذی الحجہ 1422 ہجری میں اس کو مقدمے کو ترتیب دیا اور اس کتاب کو لکھا، اور اس میں آپ حضرات نے یہ بھی سن لیا کہ 12 فصلیں ہیں، انشاءاللہ تعالی اگلی نشست میں ہم آپ کی خدمت میں پیش کریں گے، پہلی فصل سے شروع کریں پہلی فصل سے شروع کریں گے۔ صلی اللہ تعالی وسلم علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین۔